محترم جناب عبدالغفار جنبا صاحب، میں سید احمد بول رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ زاہد خان صاحب کا جو دعویٰ ہے اس کے اوپر دوبارہ سے غور کریں۔ میں نے بڑے درد دل سے آپ کو بہت پہلے، کئی برس پہلے، ان دعوے دار کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا، اور پھر میں نے درخواست کی تھی کہ آپ ان کے دعوے کو ضرور دیکھیں، کیونکہ ان کے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کو، مرزا غلام احمد صاحب کو جو الہامات ہوتے رہے، اس میں ایک الہام یہ بھی ہے جو کہ 6-7 نومبر 1907 کو ہوا کہ انا نبشرو کا بے غلام حلیم اسمہ یحییٰ، کہ ہم تجھے ایک ذکی غلام کی بشارت دیتے ہیں جو یحییٰ بھی ہوگا۔ مجھے اس بات پہ مکمل یقین ہوتا جا رہا ہے کہ آپ وہی موعود یحییٰ ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد 1400 برس کے بعد یحییٰ علیہ السلام اور مسیح ناصری علیہ السلام دونوں ایک وقت میں آئے، اور یحییٰ علیہ السلام نے مسیح علیہ السلام کی تصدیق کرنی تھی، لیکن وہ نہ کی اور ان کا ساتھ نہ دیا، اور اس سے مکمل طور پہ انکار کر دیا۔ کبھی یہ کہا کہ میں تو ایک ویرانے کی آواز ہوں، اور کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا، اور پھر جب پوچھا گیا کہ کیا یہی وہ مسیح ہے اور یہی تم یوحنا نبی ہو، تو اس کا بھی انکار کیا۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خدارہ زاہد صاحب کے دعوے کے اوپر غور کریں۔ یہ بھی رسول پاک کے 1400 سال بعد آپ دونوں موجود ہیں اس وقت، اور دونوں نے جو 23 سال کا معیار بار بار ہم دہرایا کرتے تھے، اور مرزا صاحب نے بھی اس کے بارے میں 40 میں لکھا تھا کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر دعوے کے بعد اپنے 23 برس پورے کر لے تو وہ صادق ہوتا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ غور کریں کہ آپ نے بھی اپنے 23 برس پورے کر لیے، اور زاہد خان صاحب نے بھی اپنے 23 برس پورے کر لیے ہیں۔ وہ بھی ایک دلیل آپ کے پاس ہو سکتی ہے جن کو آپ حکم و عدل مانتے ہیں، انہی کا یہ فرمان ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا اپنے الفاظ میں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا، مؤدبانہ گزارش ہے میری، اور میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت اور بہت احترام ہمیشہ سے ہے، اور ابھی بھی ہے، کہ آپ خدارہ زاہد خان صاحب کے جو دعویٰ ہے اس کے اوپر غور کریں، اور دعا کے ساتھ غور کریں۔ ان کی کتب جو ہیں وہ پڑھیں، خاص طور پہ وہ جو لال کتاب ہے God revealed himself as a visible God، اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ یہ بھی مرزا صاحب کا ایک نصیحت تھی کہ جب بھی آپ کوئی نئی چیز دیکھیں، نئی بات سنیں، تو جھٹ سے اس کو جھوٹ نہ کہہ دیں، اس کو دعا کریں، اس کے اوپر تحقیق کریں، اور پھر دعا کریں، تو خدا آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا، سید احمد۔ میرا نام اطہر علی ہے، اور میں جناب قبلہ زاہد علیہ السلام کا ایک ادنا سا ماننے والا، ان کا فالوور اور اللہ کا نبی ہوں۔ میرے لیے یہ عین فرض ہے کہ میں اس روحانی مشاہدے کو، اس روحانی سفر کو آپ کے گوش گزار کروں جو مجھے حق تعالیٰ نے آپ کے لیے دکھایا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی کالی اور اندھیری دنیا ہے جہاں پر آپ اور سید مولود صاحب
چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پتھریلے علاقوں میں، اور آسمان پر بھی ایک ستارہ ہے جو بہت ٹمٹما رہا ہے بہت دور سے، اور آپ دونوں کے پیروں میں رسیاں ہیں اور کیلیں اور کانٹے لگے ہوئے ہیں، اور آپ کے چہرے، ہاتھوں پہ، پیروں پہ مٹی، گرد اور سیاہی جمی ہوئی ہے، اور آپ دونوں تھکاوٹ سے نڈھال ہیں۔ تو سعید ملوث صاحب آگے آگے چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کسی ٹیلے پہ پہنچ سکیں تاکہ وہاں سے وہ ستارہ آسانی سے اور نزدیک سے دیکھا جا سکے، اور آپ ان کے کافی پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی سعید ملوث صاحب ایک ٹیلے پر پہنچے ہیں، انہوں نے آپ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھیے، یہ ستارہ جناب قبلہ زہد علیہ السلام ہیں۔ تو آپ نے ایک بے یقینی سے لیکن امید رکھتے ہوئے کہ شاید ہے شاید نہیں ہے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، وہ ستارہ ٹمٹما رہا تھا۔ آپ نے کوشش کر کے ٹیلے تک پہنچے، جیسے ہی آپ ٹیلے کے قریب آئے تو وہ ستارہ آسمان سے آپ دونوں کی طرف لپکا، اور جیسے ہی وہ ستارہ آپ کی اس اندھیری دنیا میں پہنچا، وہ نور کا گولا، وہ نور کا ستارہ، وہ پھٹا ہے وہاں پہ، آپ دونوں کے سر پہ پھٹ گیا وہ، اور اس کے پھٹنے سے ایک قیامت کا سما تھا وہاں پہ، ہر چیز ختم ہو گئی۔ I'll make it short کہ جب آپ دونوں کو ہوش آیا تو وہ اندھیری رات ایک روز روشن کی طرح چمک رہی تھی، دن ہو چکا تھا، ہر چیز چمک رہی تھی، روشنی ہی روشنی تھی ہر طرف، اور آپ کے پیروں کی رسیاں، کیل، کانٹے نکل چکے تھے، آپ دونوں کے چہروں کے جو گرد اور دھوئیں تھے اور سیاہی تھی وہ مٹ چکی تھی، اور آپ خدا کے شکر گزار تھے کہ یہ ہمارے ساتھ خدا کی، حق تعالیٰ کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایت ہوئی ہے۔ اور جب سید ملوث صاحب نے یہ اپنی حالت دیکھی اور آپ کو دیکھا، انہوں نے آپ سے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ زاہد خان صاحب کی وجہ سے ہے، یہ وہ ہیں جو صبح کا ستارہ ہیں، یہی وہ ستارہ تھا جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو آپ زاہد خان صاحب کی اس محبت میں، اس والہانہ محبت کے الفاظ نہیں آپ کی زبان پہ آ رہے تھے، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اور آپ یہ نغمہ گنگنا کے تو اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور شکرانے کا کہ تجھے زمین پہ بلایا گیا ہے میرے لیے، تجھے زمین پہ بلایا گیا ہے میرے لیے، یہ آپ بار بار دہرا رہے تھے۔ تو یہ میرا ایک روحانی مشاہدہ تھا، میں نے آپ کے گوش گزار کیا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جمبا صاحب حق تعالیٰ آپ کی روحانی حصیں کھولیں، اور آپ کی یہی جو ظاہری آنکھیں ہیں آپ کی روحانی آنکھیں بن جائیں، اور آپ زاہد خان صاحب کو پہچانیں کہ وہ آپ کے لیے کیا ہے، اور وہ انسانیت کے لیے کیا ہے، اور وہ خدا کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے وہ کیا ہے۔ یہ دعا کے بعد میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خدا کی ان تعلیمات کی طرف آئیں جن سے خدا کی بادشاہت کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ یو ول بی دا پارٹ آف دیٹ فاؤنڈیشن ایز ویل۔ تو میں نے ایمانداری سے آپ کو جو دیکھا آپ کے گوش گزار کر دیا، اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچ گیا تو یہ خدا کی برکت ہے۔ جزاک اللہ۔ خدا کا سلام ہو آپ پر اور آپ کے اہل پر۔ اسے جمبا غفار کو سمجھایا تو بہت تھا، کوئی 10 دفعہ اسے میں نے ٹیلی فون کیا اور یہ سنتا رہا، تو میں نے اس کو کہا بھی تھا تو اندھیروں میں دھس جائے گا۔ پھر اس کو میں نے سمجھایا کہ اگر تم میرا مددگار ہو نئے آسمان اور خدا کا مددگار ہو تو تیری آخرت سور جائے گی۔ پھر یہ اب جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ ہمبگ میں میرا جلوس ہے اور ٹھیک بھی نزدیکی ہے، آ جا، میں آ رہا ہوں۔ تو پھر بہانے بازیاں کرنے لگا کہ میرے بیٹے کے امتحان ہیں، یہ ہے، میں اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ تو میں نے تیرے بیٹے کا ہمارے ملاقات سے کیا تعلق؟ بہرحال آئیں بائیں سائیں کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر میں نے اس کو ملوث سے بھی کروایا، تو پھر بھی بات نہیں آیا۔ پھر میں نے کشف دیکھی کہ اس کا اچھا حال نہیں ہوگا۔ آج میں برزخ میں پریشان پھرتا تھا، اور
میں نے پھر اس کو دیکھا وہاں پہ، تو میں نے دیکھا کہ بہت ہی پریشان تھا اور ٹیکسی چلا رہا تھا. وہ دنیا میں بس روشنی نام کی تھی، اندھیرا تھا. اس کے بعد میں نے پھر اس کو سمجھایا. اور ملوث صاحب کا یہ ہے، چاہے ملوث صاحب سن لیں، بچہ تو پیدا ہو گیا ہے اور یہ ہماری طرف ہے یہ بچہ، لیکن وہ بچے کی وہ نہیں ہوتی نابل، جیسے وہ دائی کاٹ دیتی ہے تو پھر بچہ پورا جو ہے اس کا پیٹ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے، ٹیوب کے ذریعے اسے کھانا وغیرہ ملتا ہے. تو یہ سید ملوث صاحب بھی ابھی بچہ تو نکل کے ہماری طرف، لیکن وہ غفار جمعہ کا جو ہے وہ اثر ہوا ہے. تو اس کو سننا چاہیے، یہ میری بات ہے. تو دونوں بڑے تنگ ہوں گے، بہت تنگ ہوں گے. نہ جانے میں کب ملوں ان کو روح کی دنیا میں اور کس وقت میں ملوں. بہت کام خراب ہوگا. پھر ان کو میں نے پتھر ڈھوتے دیکھا. بس پھر وہ میں نے کوئی 10 ایک بندے تھے سید امرود کے ساتھ، جن کو میں نے کہا فرشتوں سے کہ ان کو پتھر نہ اٹھواؤ، بلکہ اس سید ملود کو میرے ساتھ آنے دو. تو اس کو بھی کہا تھا اس کشف میں، لیکن یہ اگر اس نے پتھر ڈھونے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، اپنا انجام دیکھ لے گا. اس کو شائع کر دیں، یہ پیغام جو ہے اس کو بھیج دیں اپنا غفار کو، جمعہ کو، کیونکہ اس کا پہنچنا بہت ضروری ہے. کہیں آخرت کے اندر پھر اندھیروں میں یہ نہ کہے کہ مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی. خدا حافظ.